الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من دعا إلى العصبية وليس منا من قاتل عصبية وليس منا من مات على عصبية. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال: لا، ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه على الظلم. رواه أحمد وابن ماجه. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي يرد فهو ينزع بذنبه. وعن واسل بن الأسقع قال: قلت يا رسول الله ما العصبية؟ قال: أن تعين قومك على الظلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم حضرات بزرگان دین، اور میرے انتہائی ہر دل عزیز ساتھیوں، میں نے گزشتہ ہفتے ایک اہم عنوان پر سے غبار ہٹا کر اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے جو اسلامی تعلیمات ہیں اور اسلامی تعلیمات کے تناظر میں کس قدر فقر و مباحات کی گنجائش ہے، اور کس قدر اقربا پروری کی گنجائش ہے، احادیث مبارکہ کی روشنی میں
چند پہلو میں گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے گوش گزار کر چکا ہوں، اور اس ہفتے میں بھی فخر و مباحات اور عصبیت اسلام کی نظر میں اس عنوان کے حوالے سے جو باقی ماندہ روایتیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ علیہ السلام کے جو ارشادات فرمودات اس حوالے سے رہ گئے تھے، ان کو مکمل کر کے اس موضوع کو، اس عنوان کو مکمل کرنے کی آج کی اس نشست میں کوشش کروں گا۔ گزشتہ ہفتے بھی مختصراً یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ کامیابی کی بنیاد، عظمت کی بنیاد کس چیز پر ہے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصراً جواب ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا تصور یہ ہے کہ حسب نسب کی برتری مال و دولت کی بنیاد پر ہے، مال و زر کی بنیاد پر ہے، جبکہ حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے عظمت کی بنیاد رتبے کی بنیاد، مقام کی بنیاد حسب کی برتری کی بنیاد مال و زر کے ساتھ نہیں، بلکہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ جو شخص تقوی اور پرہیزگاری کے راستے پر گامزن ہوگا تو اللہ پاک اس کے واسطے راہیں کھولے گا، اس کے واسطے آسانیاں پیدا کرے گا، اور اس کے مقام کو بھی بلند کرے گا، اس کی عزت کو بھی نمایاں کرے گا۔ کیونکہ سورہ طلاق میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو تقوی کے راستے کا انتخاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے واسطے راہیں کھولتا ہے، اس کے واسطے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ دشواریوں میں بھی اس کے واسطے آسانیاں ہوتی ہیں، آزمائشوں میں اگر وہ پڑ جائے، گھر جائے تو اللہ رب العزت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا اس کے واسطے راہیں نکالتا ہے۔
اور صرف یہی نہیں کہ اللہ پاک اس کے واسطے راہیں نکالتے ہیں، بلکہ اس کے روزگار کا ایسا انتظام فرماتے ہیں کہ جو انسان کی سوچ تصور سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے گمان اور اس کی سوچ سے بڑھ کر اللہ رب العزت اسے عطا کرتا ہے۔ تو شریعت کی نظر میں یہ بات تو دو ٹوک الفاظ میں طے ہو گئی کہ عظمت کی بنیاد، مقام اور رتبے کی بنیاد، حسب نسب کی برتری کی بنیاد، وہ نہ حسب کے اعتبار سے ہے، نہ نسب کے اعتبار سے ہے، نہ مال و زر کے اعتبار سے کسی کو عظمت اور برتری حاصل ہے۔ اگر کسی کو برتری حاصل ہے تو وہ تعلق مع اللہ کے اعتبار سے جو شخص مضبوط ہے، جو تعلق مع اللہ کے اعتبار سے خود کفیل ہے، اسے برتری حاصل ہے، اور جو تعلق مع اللہ کے اعتبار سے جسے جو ہے وہ خود کفیل نہیں، وہ شخص اللہ رب العزت کے یہاں برتر نہیں، اگرچہ دنیا والوں کی نظر میں وہ برتر اور اعلیٰ ہو۔ تو میرے عزیزو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، اور اسی طرح قرآن مجید کی جو متعدد آیتیں ہیں تقوی کے حوالے سے، وہ اس بات کو بالکل واضح کر دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے یہاں رتبہ، مقام اور شرف کا دار و مدار تقوی کی بنیاد پر ہے۔ جو شخص متقی ہوگا، تقوی کی دولت سے مالا مال ہوگا، وہ تعلق مع اللہ کے سرمائے کے ساتھ مالا مال ہو جائے گا۔ عظمت اسی شخص کی ہے، بلندی رفعتیں اسی شخص کے لیے ہیں، حسب نسب کے اعتبار سے وہ جتنا ہی کمزور ہو، مالی اعتبار سے وہ کتنا ہی کمزور ہو، ان کمزوریوں کا اعتبار نہیں، اعتبار اگر ہے تو صرف تعلق مع اللہ کی مضبوطی کا اعتبار۔ تو میرے عزیزو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ارشاد ہے، لیس منا من دعا الی عصبیت، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں کہ جس نے اقربا پروری کی طرف لوگوں کو بلایا، اقربا پروری کی طرف بلایا، تعصب کی طرف بلایا۔ متعصب شخص وہ کہلایا جاتا ہے شریعت کی نظر میں کہ آپ کسی کی جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی بھی ایسے شخص کی پشت پناہی کریں کہ جس کا آپ کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے کوئی تعلق ہو، کوئی قرابت داری ہو، آپ اس کی پشت پناہی محض اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہے، آپ کا اس کے ساتھ دوستانہ ہے، یارانہ ہے، رشتہ داری ہے۔ تو میرے عزیزو، ایسی
اقربا پروری کی، بیماری اور ایسا بیمار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان کے بارے میں کہ لیس منا من دعا الی عصبیت، کہ جس نے عصبیت کی دعوت دی، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک دوسری روایت ہے، عبادہ ابن کثیر شامی سے فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کیا کوئی شخص اگر اپنی قوم سے محبت رکھتا ہو، اپنی قرابت دار سے محبت رکھتا ہو، تو کیا یہ بھی عصبیت ہے، تعصب ہے؟ اپنے ہم زبان سے کوئی محبت رکھے، اپنے قرابت داروں سے محبت رکھے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، حسن سلوک کرے، نیکی کا معاملہ کرے، تو کیا یہ بھی تعصب پر مبنی ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ولکن من العصبیہ ان ینصر الرجل قومہ علی الظلم، کہتے ہیں اپنے قوم کے ساتھ محبت رکھنا، اپنے رشتہ دار عزیز اور اقارب کے ساتھ محبت رکھنا، یہ تو صلہ رحمی میں سے ہے، یہ تو حقوق اور آداب معاشرت کی مکملات میں سے ہے۔ یہ عصبیت یا باعث گناہ ہو ایسا نہیں ہے، لیکن ساتھ میں واضح کر دیا کہ عصبیت یہ ہے، تعصب یہ ہے، جانبداری یہ ہے، اقربا پروری کی وہ صورت جو شرعاً ناجائز ہے، وہ یہ ہے کہ ان ینصر الرجل قومہ، کہ کوئی بھی شخص اپنے قوم کی نصرت کرے، مدد کرے، اپنے خاندان والوں کی نصرت کرے، مدد کرے، اپنے دوست احباب کی نصرت کرے، مدد کرے، اپنے جاننے والوں کی نصرت کرے، مدد کرے، باوجود کہ جس کی مدد کی جا رہی ہے، جس کی نصرت ہو رہی ہے، جس کی معاونت ہو رہی ہے، اس کے بارے میں واضح طور پر معلوم ہے کہ وہ حق پر نہیں، حق پر نہیں ہے، اس کے باوجود ناحق کسی کے ساتھ تعاون کرنا، یہ بھی اس جرم میں برابر شریک ہونے کے مترادف ہے کہ جس جرم کا ارتکاب وہ ظالم شخص کر رہا ہے، وہ گنہگار شخص کر رہا ہے، وہ زیادتی کرنے والا کر رہا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ مدد کرتے ہیں، اس کی نصرت کرتے ہیں، تو گویا کہ آپ نے مظلوم کی نصرت نہیں کی بلکہ ظالم کی نصرت کی۔ جبکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت واضح طور پر فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ باہم معاونت کرو ایک دوسرے کے ساتھ، یا اگر کسی کی آپ نے نصرت کرنی ہو، مدد کرنی ہو، پشت پناہی کرنی ہو، وکالت کرنی ہو، کفالت کرنی ہو، تو یہ تمام باتیں، یہ تمام کی تمام باتیں تعاونوا علی البر والتقوی، یہ بر پر مبنی ہونا چاہیے، اور بر کہا جاتا ہے نیکی کو، بر کہا جاتا ہے حق کو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور
گناہ کے کام میں کسی کی نصرت مدد نہ کرو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر آپ نیکی میں کسی کے ساتھ مدد کرتے ہیں تو آپ کو اس نیک کام کرنے کا پورا اجر ملے گا، اور اگر کسی برے کام میں، کسی کی برائی میں آپ اس کی نصرت کرتے ہیں تو اس برائی کو کرنے والے کا جو وبال ہے وہ پورا کا پورا وبال نصرت اور مدد کرنے والے کے سر پر بھی آئے گا۔ تبھی آپ نے رشوت کے حوالے سے سنا ہوگا کہ رشوت دینے والا، رشوت کھانے والا، رشوت کے معاملات میں واسطہ بننے والا، سودی لین دین کرنے والے، لینے والا بھی دینے والا بھی، اور سودی معاملات میں لکھت پڑھت کرنے والا، اور سودی لین دین کے معاملے میں گواہ بننے والے، شاہدیہ و کاتبیہ، کہ سودی لین دین کے جو دو گواہ ہیں اور اس کو لکھنے والا، جو تحریر کرنے والا محرر ہے، سب کے سب جہنم میں۔ تو اس روایت سے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ من دعا الی عصبیت لیس منا من دعا الی عصبیت، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں، من دعا الی عصبیت، کہ جس نے عصبیت کی دعوت دی، قومیت کی دعوت دی ہو، عصبیت کی دعوت دی ہو، اقربا پروری کی دعوت دی ہو، اگرچہ وہ ظالم ہی کیوں۔ تو ظالم کے ساتھ تعاون کرنا، ظالم کی نصرت کرنا، اس کے ظلم میں شریک ہونے کے برابر وبال شریک اس معاون پر بھی ہوا کرتا ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کا یہی مطلب ہے۔ اور اسی طرح یہ جو دوسری روایت میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ امن العصبیت ان یحب الرجل قوما، کہ کیا یہ بھی عصبیت میں سے ہے کہ کوئی شخص اپنی قوم سے محبت رکھے، اپنے ہم زبان سے محبت رکھے، اپنے محلہ والے سے محبت رکھے، اپنے قرابت داروں سے محبت رکھے، گھر والوں سے محبت رکھے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح اور دو ٹوک جواب فرمایا، وہ دو ٹوک جواب ارشاد فرمایا، فرمایا کہ قال لا، یہ عصبیت نہیں ہے، یہ عصبیت نہیں ہے، لیکن من العصبیت ان ینصر الرجل قومہ علی الظلم، آپ کا دوست، آپ کا محب، آپ کا رشتہ دار، آپ کا ہم زبان، آپ کا ہم علاقہ، آپ کا ہم صوبہ اگر کسی گناہ میں مبتلا ہے، اَيَنْصُرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ، وہ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، وہ گناہ کر رہے ہیں، وہ عداوت کے راستے پر چل رہے ہیں، وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کسی کا ناحق حق طلب کر رہے ہیں، باوجود ہے کہ آپ کو تمام صورتحال معلوم ہے، لیکن آپ نصرت اس وجہ سے کرتے ہیں، تعاون اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ آپ کی زبان والا ہے، تعاون اس وجہ سے کرتے ہیں آپ کے علاقے والا ہے، تعاون اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ کا رشتہ دار ہے، تعاون اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ہے، گھر کے افراد ہیں، تعاون اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ کی قوم میں سے وہ ظالم ہے، کیونکہ اپنی قوم میں سے اگر کوئی ظالم ہو تو اس کا ظلم نہیں ہوا کرتا، اپنی برادری میں سے کوئی ظالم ہو اس کا ظلم نہیں ہوا کرتا، اہل محلہ میں سے ہو تو وہ ظالم نہیں ہو سکتا،
اگر قرابت دار والا ہے وہ ظالم نہیں ہو سکتا، رشتہ دار میں سے ہے وہ ظالم نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کا معیار ہے، یہ میرا معیار ہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ عصبیت کی جو سب سے خوبصورت تعریف ہے اور دو ٹوک تعریف جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی قوم کی، اپنے چاہنے والوں کی نصرت اس بات پر کریں کہ وہ ظالم ہے، کسی پر زیادتی کرتا ہے تو بھی آپ نصرت کریں، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ زیادتی کر رہا ہے تو بھی آپ اس کی نصرت کریں، اس کی معاونت کریں۔ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ جو شخص ظلم و زیادتی کرنے والا دنیا میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت کے سفر کو اس کے واسطے جو ہے وہ آندھیوں کے اندھیرے کے بادلوں میں اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈال دے گا، وہ رہیاب آخرت کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے بڑا ظلم اور عصبیت یہ ہے کہ آپ نصرت کریں، مدد کریں اپنوں کی، باوجود ہے کہ وہ ظالم ہے۔ تو میرے عزیزو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک روایت نہیں، متعدد روایات میں کہ ناجائز کسی کے ساتھ، ناحق کسی کے ساتھ نصرت اور مدد کرنے کی جا بجا ممانعت فرمائی ہے۔ دوسری روایت ہے عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي رد فهو ينزع بذنبه۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من نصر قومه على غیر الحق، اسلام کے جو حقوق معاشرت ہیں، آداب معاشرت ہیں، کیا وہ برادری، زبان اور لسانیت کی بنیاد پر ہے؟ اسلامی تعلیمات کیا لسان کی بنیاد پر ہے، قوم کی بنیاد پر ہے، شہروں کی بنیاد پر ہے، ممالک کی بنیاد پر ہے؟ اگر تو ایسا ہوتا تو پھر ہر ملک میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو بھیجنا تھا، ہر قوم والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو بھیجنا تھا، اور ہر پیغمبر کے ساتھ ایک ہدایت کا جو ہے وہ اصولی دستوری کتاب دے کر بھیجنی تھی۔ لیکن قرآن مجید کے بارے میں کہہ دیا کہ ھدی للعالمین، تمام عالم میں، روئے زمین میں بسنے والے کل انسانیت کی ہدایت کے واسطے۔ اس کتاب کو پوری انسانیت کی ہدایت کے واسطے اللہ تعالیٰ نے دستور العمل بنا کر بھیجا۔ جب کتاب کو کل انسانیت کے واسطے دستور العمل بنا کر بھیجا تو کیا قرآن مجید کے کسی حاشیے میں، کسی آیت میں، کسی لفظ میں اس چیز کی خصوصیت ہے، حد بندی ہے کہ یہ پیغام فلاں قوم کے لیے ہے، یہ پیغام فلاں قوم کے لیے ہے؟ اللہ رب العزت کا تو اپنے ارشادات کا اپنا ہی ایک نرالا اسلوب ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، روئے زمین میں جتنے بھی ایمان والے اس دنیا سے جا چکے ہیں سب ان آیتوں کے مخاطب ہیں، اور جتنے جی رہے ہیں سب مخاطب ہیں، جتنے جیئیں گے وہ بھی سارے مخاطب ہیں۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر کسی خاص قوم کے لیے، علاقے کے لیے بھیجے گئے تھے یا رحمت للعالمین تھے؟ تمام انسان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ تمام انسانیت کے لیے
رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ جب نبی کی بعثت تمام امت کے لیے ہے، تمام قوموں کے لیے ہے، تمام علاقے والوں کے لیے ہے، ہر زبان بولنے والوں کے لیے، ہر شہر والوں کے لیے، ہر ملک کے واسطے، اگرچہ ملکی نظام، ریاست کے نظام، حکومت کا نظام الگ ہو، جدا ہو، لیکن پیغمبر ایک ہے، سب کے لیے ایک ہی پیغام لے کر بھیجا گیا۔ دستور العمل، کتاب ایک ہے، سب کے واسطے ہدایت بنا کر ایک ہی کتاب کو بھیجا گیا۔ نسل کا کوئی تمیز اسی طرح قومیت کے لحاظ سے کسی قوم پر کتاب اتاری گئی ہو اور کسی اور پر نہ اتاری گئی ہو، یہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج معاشرے میں فرق مراتب یا تقسیم جو معاشرے کو ہم نے کر رکھا، معاشرے کو جن بنیادوں میں ہم نے تقسیم کیا ہے، وہ میرا اور آپ کا معیار ہے، وہ میرا اور آپ کا معیار ہے۔ اس معیار کو تو محسن انسانیت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے مسترد کر گئے۔ آج سے 1400 سال پہلے یہ معیار مسترد ہو چکا۔ اب 1400 سال گزرنے کے بعد، 1450 سال گزرنے کے بعد، اگر ابھی بھی ہم اسی معیار پر جینا چاہیں، اسی معیار پر کامیابی کے متلاشی ہوں، کامیاب ہونا چاہیں، اس معیار پر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے کہ جو معیار کامیابی کا محسن انسانیت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معیار نہیں، وہ اگر کلمہ گو مسلمان ہو کر میں اور آپ معیار بنا لیں تو کیا میں اور آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے؟ میں اور آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ یہ طبقات اشرافیہ یہ ہیں، نچلے طبقے کے لوگ یہ ہیں، ترقی یافتہ علاقوں کے لوگ یہ ہیں، ترقی پذیر علاقوں کے لوگ یہ ہیں، اور پسماندہ علاقوں کے لوگ یہ ہیں۔ یہ تقسیم کس نے کی؟ یہ تقسیم کس نے کی؟ اور ستم بالائے ستم تو یہ ہے معاشرے میں تقسیمات اور طبقات کا جو فرق ہے، امتیاز ہے، وہ تو ہم نے اپنے معاشرے میں ایک عرصے سے رائج کر رکھا ہے۔ کسی غریب مزدور کے ساتھ ہاتھ ملانے سے اور اس کو بغلگیر ہو کر اس کو اپنے سینے کے ساتھ اس کے ساتھ چھاتی ملانے سے ہم کتراتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بیچارے مزدور کا پسینہ لگ جائے۔ ہم دور سے ہی ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں کہ ہاتھ نہ ملانا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ مزدور کا پسینہ لگ جائے گا، مزدور کا پسینہ لگ جائے گا۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے دی، وہ کیا تھا؟ وہ کیا تھا؟ وہ صرف ایک ہی آواز تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ساری امت کو نسلوں کی تمیز کے بغیر، قومیت کی تمیز کے بغیر، علاقے کی تمیز کے بغیر، زبان کی تمیز کے بغیر، حسب کی تمیز کے بغیر، طرز معاشرت کی تمیز کے بغیر، طرز تجارت کی تمیز کے بغیر، طبقات کے فرق کی تمیز کیے بغیر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ہی پیغام دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
آج یہ طبقات میں فرق کیوں؟ آج یہ تعصب کیوں؟ جرم کوئی بھی کرے، وہ مجرم جرم دوسرا کرے، اس پر ہم پرچیاں کٹوا دیتے۔ اور اگر جرم ہماری کوکھ میں سے پیدا ہونے والا کوئی کر جائے تو ہم اس کے خلاف پرچہ کٹواتے ہیں یا مزید اس کا چرچا کرواتے ہیں؟ پرچہ کاٹنا تو دور کی بات ہے، ہم تو اس کی مزید پشت پناہی کرتے۔ برا کوئی اور کرے تو وہ غلط ہے، برا اگر میرا کوئی کر دے تو وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ مجھ سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ مجھ سے رسم مراسم رکھنے والا ہے، وہ میرا قرابت دار ہے، وہ میرا رشتہ دار ہے، وہ میرا ہم علاقہ ہے، وہ میرا ہم منصب ہے، وہ میرا ہم رتبہ ہے، وہ میرا ہم معاشرت ہے، وہ میرے ہم زبان میں سے۔ میرے عزیزو، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے قرابت داروں کے ساتھ رشتہ داروں کے حقوق کی رعایت کرنا یہ فرائض میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ فرائض میں سے ہے۔ اگر آپ کا بیٹا، آپ کا لخت جگر بے رہرو ہے، راستے سے بھٹکا ہوا ہے، تو اس کو راہ راست پہ لانا یہ آپ کے فرائض میں سے، آپ کے فرائض میں سے ہے۔ پہلے کئی جمعے اس حوالے سے میں تفصیل کہہ چکا۔ یہ آپ کے فرائض میں سے ہے۔ اگر جرم کر کے آتا ہے تو پھر اس کی پشت پناہی کرنا یہ آپ کے فرائض میں سے نہیں، بلکہ یہ وہ منکر ہے، یہ وہ گناہ ہے کہ جس میں آپ بھی اس مجرم کے ساتھ برابر کے شریک، آپ بھی اس مجرم کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ کیا ہمیں نہیں پتا معاشرے میں ہماری اولاد کیا کر رہی ہے؟ ہمیں نہیں پتا کہاں کہاں جا کر چوری چکاریاں کرتے، نہیں پتا ہمیں۔ راستہ چلتے ہوئے چوری چکاریاں کرنا تو دور کی بات ہے، مساجد تک محفوظ نہیں۔ مساجد میں ساز و سامان کا خیال رکھنے کے لیے الگ 3-3 4-4 بندے بٹھا کے رکھنے پڑتے ہیں۔ ٹوٹیاں محفوظ نہیں، 20-25 روپے لاگت کی ٹوٹیاں ہوتی ہیں، 50 روپے لاگت کی ٹوٹیاں ہیں، استعمال ہو جائے تو مجھے بتائیں کہ 10 روپے میں بھی کوئی خریدے گا؟ اگر کوئی گلا شکوہ میرے دروازے میں آ کے کرتا ہے، آپ کے دروازے میں جا کر کرتا ہے، تو میں اور آپ وکالت شروع کر دیتے ہیں، پشت پناہی شروع کر دیتے ہیں، تو یہی تو عصبیت ہے، یہی تو تعصب ہے۔ ایک آپ کو نماز کی دعوت دے رہا ہے، دوسرا آپ کو بے روی کی دعوت دے رہا ہے، ایک آپ کو روزے کی بات کر رہا ہے، دوسرا روزہ توڑنے کی بات کر رہا ہے، ایک آپ کو انسانیت کی طرف بلا رہا ہے، دوسرا آپ کو لا انسانیت کی دعوت دے رہا ہے، ایک آپ کو اللہ کے راستے میں اپنا وقت لگانے کو دعوت دے رہا ہے، دوسرا آپ کو میخانے میں لے جا کر شراب کی جو ہے وہ پیالیاں آپ کے ہاتھ میں تھما رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو منکرات میں آپ کو مبتلا کر رہا ہے وہ شخص آپ کی نظروں میں عزیز ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ کی اس کے ساتھ دوستی یاری ہے، آپ کی اس کے ساتھ رشتہ داری ہے، باقی دوسرا شخص آپ کا رشتہ دار نہیں ہے۔ یہی تعصب ہے، یہ وہ تعصب ہے، تعصب کا یہ وہ معیار ہے کہ جس معیار کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہہ دیا۔ یہ کسی عالم کا قول نہیں، کسی محدث کا تبصرہ نہیں، محسن انسانیت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے
جس نے آپ کو کلمے کی دعوت دی، جس نے آپ کے آخرت کی ضمانت لی، کلمے کے بعد دنیا کی ضمانت لی، آپ کے واسطے شفاعت کی ضمانت انہوں نے لی، وہ شخصیت آپ سے کہہ رہے ہیں کہ لیس منا من دعا الی عصبیۃ، کہ جس نے تعصب کی طرف بلایا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، جس نے تعصب کی طرف بلایا وہ مجھ میں سے نہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ مل عصبیہ، آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مل عصبیہ، کہ عصبیت کسے کہا جاتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تعین قومک علی الظلم، تمہارا ہم نوا، تمہارا ہم نوا، ہم نوالا، ہم جھولی، علاقے والا، محلے والا، رشتہ دار، دوست، آپ کا ہم زبان، ہم کلام جب کسی پر ظلم کرتا ہے تو آپ اس کی نصرت کرے، معاونت کرے، یہ ہے عصبیت۔ یہ کیا ہے؟ عصبیت ہے، اور اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تعصب کہا جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ قال من نصر قومه على غیر الحق فهو كالبعیر، کہ جس نے اپنے قوم کی نصرت کی، جس نے اپنی قوم کی نصرت کی بغیر حق، بغیر حق کے۔ آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، معیار یہ نہیں ہے، معیار اخوت ہے، معیار اخوت ہے، بھائی چارگی ہے۔ معیار یہ نہیں کہ یہ میرا ہم زبان ہے، ہم علاقہ، اسے ہمیں اپنے معاشرے سے ختم کرنے کی ضرورت ہے، اسے معاشرے سے ختم کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو قریب لانے کی ضرورت ہے، تاکہ اسلامی معاشرہ تشکیل پائے اور اخوت برادری کو ایسا فروغ ملے جیسا کہ انصار اور مہاجرین کے درمیان میں فروغ ملا، جیسا کہ انصار اور مہاجرین کے درمیان فروغ ملا۔ انصاری صحابہ تھے، اس سے بڑی قربانیاں اور کیا ہو سکتی ہیں کہ جن کی متعدد بیویاں تھیں، انہوں نے اپنی بیویاں اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے قربان کر دی، طلاق دے کر پھر عدت گزروا کے جو ہے وہ اپنے انصاری، اپنے مہاجرین بھائیوں کو پیش کر دی، اپنی زمینیں اپنے مہاجرین بھائیوں کو پیش کر دی۔ کیا جو مہاجرین تھے وہ ہم زبان تھے؟ کیا مہاجرین ہم زبان تھے؟ مکہ المکرمہ سے آ رہے ہیں مدینہ منورہ میں، ہم زبان تھے؟ ہم علاقہ تھے؟ اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں جوڑنے والے جو اصحاب تھے سارے کے سارے عرب سے تو نہیں تھے، رومی بھی ہوا کرتے تھے، اہل فارس بھی ہوا کرتے تھے، حبشہ والے بھی ہوا کرتے تھے، یہ خالصتاً عرب تو نہیں ہے، یہ خالصتاً عرب تو نہیں ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من نصر قومه على غیر حق على غیر الحق فهو كالبعیر، کہتے ہیں کہ جس شخص نے بغیر کسی حق کے اپنے قوم کی نصرت کی، کہتے ہیں اس کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس کا کوئی چوپایا کنویں میں گر جائے اور وہ شخص اسے دم پکڑ کر کنویں سے نکالنے کی کوشش کرے۔ تو میرے عزیزوں، یہ بات تو آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کوئی چھوٹا موٹا جانور بھی، کوئی بکری بھی اگر جو ہے وہ کنویں میں گر جائے، تالاب میں گر جائے، نالے میں گر جائے یا کہیں گڑھے میں گر جائے، دم پکڑ کے کیا اس جانور کو آپ باہر لا سکتے ہیں یا جانور سمیت آپ بھی اندر جائیں گے؟
تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر یہ واضح کر دیا کہ اگر آپ اپنی قوم کے ساتھ ناحق جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ناحق جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ فاسق ہے، آپ کو پتا ہے فاجر ہے، آپ کو پتا ہے زانی ہے، آپ کو پتا ہے شرابی ہے، آپ کو پتا ہے کہ غلط دعوے دار ہے، اس کا حق نہیں بنتا دعویٰ کرنے کا، سامنے والا شخص مظلوم، آپ نے اس کی نصرت کی، آپ نے اس کی نصرت کی، وہ تو گر ہی گیا جہنم کے گڑھے میں، جہنم کے گڑھے میں تو وہ گر گیا، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باب الغصب والعاریہ میں فرماتے ہیں عن ابی حر الرقاشی عن عمه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا لا تظلموا الا لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس، کہ حضرت ابو حر الرقاشی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا، آگاہ ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، ذرا اچھے سے سن لو، الا، ذرا سنیے، توجہ کیجئے، ہم اردو میں کہتے ہیں، عربی میں کہا جاتا الا، اعلم، جان لو، ذرا توجہ کرو، الا لا تظلموا، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، الا لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس، کسی کے مال میں سے ایک دانہ بھی اس کی اجازت اور چاہت کے بغیر آپ کے لیے حلال نہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا یار، آپ کا ہم زبان غلط ہے، ناجائز ہے، ٹھیک ہے، صاحب سطوت ہے، طاقت والا ہے، آپ نے اس مظلوم کا حق جو اس نے دبایا ہے، اس مظلوم کا حق دبانے کی وجہ سے وہ خود کہاں گر گیا؟ وہ خود کہاں گر گیا؟ جہنم کے گڑھے میں۔ اب جو شخص جس کے لیے اللہ رب العزت نے جہنم کو مقدر کر دیا ہو، جس شخص کے لیے اللہ رب العزت نے جہنم کو مقدر کر دیا ہو، تو مجھے یہ بتائیے کہ اس گڑھے سے، جہنم کے گڑھے سے اس جہنمی کو نکالنا کسی کے بس کی بات ہے؟ کوئی اس کی نصرت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو اس روایت میں دو ٹوک الفاظ میں یہی سمجھایا، ارے بندگان خدا، وہ شخص کہ جو ناحق کسی پر زیادتی کر رہا ہو، اس کی نصرت کرنا ایسا ہی ہے کہ اس گرے ہوئے دھسے ہوئے انسان کو اس کے دامن سے یا پھر اس کے کسی عضو کو پکڑ کے نکالنے کی کوشش کرنا، ایسے ہی جیسے کہ کسی گڑھے میں گرے ہوئے جانور کو بچانے کے لیے اس کی دم پکڑ کے اس کو کھینچا جائے۔ تو یہ اشارہ کر دیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ جانور نکلے نہ نکلے، لیکن نکالنے والا بھی اس کے ساتھ ضرور گڑھے میں گرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ ناحق، اس کی حق جو ہے وہ ناحق، کسی کی جو ہے وہ اگر آپ جانبداری کرتے ہیں، کسی کی طرفداری کرتے ہیں، یہی عصبیت ہے، اسی کو تعصب کہا جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ لیس منا من دعا الی عصبیت، کہ جس کسی نے دعوت دی عصبیت کی طرف، جس کسی نے دعوت دی عصبیت کی طرف۔ گزشتہ ہفتے بھی تھوڑا سا میں نے اشارہ کر دیا تھا، میں نہیں چاہتا کہ اس میں جو ہے وہ میں اچھے سے جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کروں اور یہ جو ہے وہ کسی سامعین میں سے جو ہے وہ کسی کی دل آزاری ہو جائے، اس وجہ سے گزشتہ ہفتے آخر میں اشارہ کر چکا ہوں، ہمارا یہ طریقہ بن چکا ہے کہ ہم نے نصرت اس کی کرنی ہے کہ جو میرا ہم زبان ہو، نصرت اس کی کرنی ہے جو میری قوم سے تعلق رکھتا ہو، اور اگر میری قوم سے تعلق نہ رکھے تو میں نے اس کی نصرت نہیں کرنی، میں نے اس کی مدد نہیں کرنی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لیس منا من دعا الی عصبیت،
جس نے جانبداری کی دعوت دی، جس نے ناجائز اقربا پروری کی دعوت دی، لیس منا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ ولیس منا من قاتل عصبیتا، اور اسی تعصب کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، من قاتل جس نے قتال کیا اور قتال کے نتیجے میں جو مرا، لیس منا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور ایسا نہیں کہ یہ کوئی کمزور روایت ہو، ابو داود کی روایت میں سے ہے، سیاہ ستہ میں سے۔ لیس منا من قاتل عصبیتا، صرف محض تعصب کی بنیاد پر، محض تعصب کی بنیاد پر۔ گزشتہ ہفتے میں کہہ چکا کہ انصار اور مہاجرین کے درمیان تھوڑی سی تو میں ہوئی۔ انصار نے آواز دی یا للانصار، مہاجرین نے آواز دی یا للمہاجرین، یا للانصار یا للمہاجرین، اے میرے قوم والو، اے میری قوم والو، اے میری زبان والو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ علیہ السلام نے تنبیہ فرماتے ہوئے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ یہ دور جاہلی کی جو آوازیں یا دور جاہلی کے جو نعرے ہیں وہ بند کر دو۔ اے میری قوم والے میری نصرت کرو، حق پر ہو تو بھی نصرت کرو، ناحق ہو تو بھی نصرت کرو۔ یہ تو میرے عزیزو یہ غیر مسلموں میں سے ایک خاص فرقہ ہے، میں نام نہیں لیتا، یہ تو ان کی روش ہے، یہ تو ان کی روش ہے، میں نام نہیں لیتا، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے عقائد میں سے ہوگا وہ حق پر ہو اس کی نصرت کرنا تو بھی لازم، ناحق ہو اس کی نصرت کرنا تو بھی لازم۔ تو میرے عزیزو دوسرے جملے میں ہے لیس منا من قاتل عصبیتا، اور اسی طرح آخری جملے میں فرمایا کہ ولیس منا من مات علی عصبیت۔ اسی تعصب، ناجائز، غیر شرعی اقربا پروری کی بنیاد پر اگرچہ لڑتے ہوئے نہیں، بستر میں کسی کا حق تلف کیے بغیر، لیکن عصبیت کا نظریہ تصور سوچ رکھتے ہوئے مرا ہو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا، ایسا شخص ہم میں سے نہیں۔ جب ہم میں سے نہیں تو ایسا شخص اس کی آخرت کے حوالے سے آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فیصلہ کر دیا کہ من دعا الی عصبیت لیس منا، من دعا الی عصبیت لیس منا، من قاتل الی عصبیت لیس منا، من مات فی عصبیت، کہ جو عصبیت کی بنیاد پر مرا ہو وہ ہم میں سے نہیں۔ جو عصبیت کی بنیاد پر لڑتا ہو، باقاعدہ قومیں لڑ پڑتی ہیں، ایک دوسرے کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں عصبیت کی بنیاد پر، لیس منا، اور جو تعصب کو لے کر مرا ہو لیس منا، جو ہم میں سے نہیں، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو بھی نہیں پا سکتا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو نہیں پا سکتا۔ اخروی اعتبار سے سہولتیں اور آسانیاں اس کے واسطے نہیں ہو سکتی۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بزرگو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا چکا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اس اصولی ضابطے پر کل امت کو جمع فرمایا۔ ہم نے بھی اس اصولی ضابطے پر سب نے بیکجان ہو کر جمع ہونا ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا ہے، ایک دوسرے کو سہنا ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، اجتماعی طور پر ایک دوسرے کی اصلاح کی فکر کرنی ہے۔ کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو،
اسے ہم اپنا سمجھیں، اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ جب یہ روش ہم اپنا لیں گے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کامیاب ترین اسلامی معاشرہ جو تشکیل دیا تھا، ہم بھی اس معاشرے کو تشکیل دینے میں معاون ثابت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک بہترین اسلامی معاشرہ تشکیل دینے میں معاون بنائے، مددگار بنائے، اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ فرمودات جتنے بھی ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے اسے اپنی زندگی کا بہترین رہنما اصول اور آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کو اپنا آئیڈیل ترین شخصیت بنا کر اللہ تعالیٰ ہمیں مابقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔